حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ہوگی نہیں سکتا ہوگی نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہات اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے نفس سے زیادہ، اپنے آل اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہم کو نبی سے محبت کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں بھی نبی کے طریقوں کو اپنا کر عمل کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے عنوان کو لے کر زندگی گزارنے والا ہمیں بنایا۔ اعزان محترم، انشاءاللہ العزیز مہینہ، وقت اور حالات، لوگوں کی زبانیں اور اسلام کا جو مذاق معاشرے میں بنایا جا رہا ہے، اسی ضمن میں ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھنے کے بعد یہ عنوان تجویز کیا گیا
کہ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ سنیے، اور سننے کے بعد یہ ذمہ داری بھی قبول کیجئے کہ سب سے پہلے قو انفسکم، میں سب سے پہلے، وَأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، خاندان والوں کو، جاننے والوں کو، پڑوسیوں کو، اس کے بعد جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری، اس لیے کہ سننا اور سنانا بہت ہے، لیکن بات جب عمل کی یا کچھ کرنے کی آتی ہے تو ہم لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، جن حالات سے یہ امت مسلمہ دوچار ہے، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لوگ آج یہ علم والے کہتے ہیں کہ اتنا برا وقت اب سے پہلے امت محمدیہ پہ کبھی نہیں آیا تھا۔ حالات کیوں ایسے بنا دیے گئے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر کے آج مختصر سننے کی جرت اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 4 حصے، پہلا حصہ ہوگا بچپن، ولادت، پیدائش۔ نمبر 2 ہوگا بعثت نبوی، رسالت و نبوت دیا جانا، نبی یا پیغمبر بنایا جانا۔ نمبر 3 حصے میں رہے گا ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نمبر 4 پر رہے گا انشاءاللہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا انتقال۔ یہ 4 نکات پر ہم مختصر جو ہے نا طریقے سے آج کا یہ خطبہ ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش بھی ہم یہ کریں گے کہ نبی کا بچپن کیسا تھا، آپ کی ولادت کے وقت میں اس دنیا کے حالات کیسے تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدا کیا تو آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے، کیسے یتیمے کا چہرہ آپ نے دیکھا، اور کیسی قسمہ پرسی کی زندگی آپ نے گزاری، کیسے آپ نے چچا کی کفالت میں اپنی زندگی کو گزارا، کیسے بچپن میں حلیمہ سعدیہ نے آپ کو لے کر کے گیا، اور کیسا آپ کا جو ہے سینے کو چاک کیا گیا، کیسے آپ کے دل کو پاک کیا گیا، کیسے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ ایک بچپنے کے واقعات ہیں، بڑے ہی دل سوز واقعات ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو ان باتوں کا احساس نہیں ہے، اس بنیاد پر احساس نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جن واقعات کو رکھا جاتا ہے، جن باتوں کو رکھا جاتا ہے، جن حالات کو رکھا جاتا ہے، بس سنا دیا گیا اور امت کے حوالے کر دیا گیا۔ اب یہ امت چاہے تو سمجھے یا نہ سمجھے، اس سے بولنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حالات پیدا کر دیے گئے جس کی بنیاد پر ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ایک ایک لمحے کو مختصر جو حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، ان چھوٹے چھوٹے لمحوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے انشاءاللہ، اس کو پیوست کرنے کی کوشش کیجئے، یا تو اس کی دوسری ذمہ داری آپ یہ قبول کیجئے کہ جو بھی ریکارڈ ہو جائے گا انشاءاللہ، جو ریکارڈ کرنے والے حضرات ہیں ان سے آپ ملیے اور دریافت کریں کہ بھئی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تو نہیں ہیں، نہ میں نے اسے اپنے فون میں ریکارڈ کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈ ہیں تو یہ جلد سے جلد ہم تک پہنچا دیجئے تاکہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوست احباب کو یہ سنا سکیں تاکہ ان کو سدھرنے کا موقع مل سکے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، اسلام کا نام لے کر اسلام کو مذاق میں لے لیا گیا، اسلامی مجلس سجا کر مسلمانوں کو بٹھا کر لطیفے سنائے جا رہے ہیں، استغفر اللہ ربی۔ پھر یہ قوم کے اندر سدھار کیسے آئے گا، اس قوم کے اندر سے بگاڑ کیسے پیدا ہوگا، پھر یہ اس قوم کے اندر نبی کی محبت اپنے سینوں میں کیسے پیدا ہوگی، کیسے یہ نبی کے چاہنے اور جاننے اور ماننے والے بنیں گے۔ افسوسناک بات ہے، جن کو قرآن پڑھنے برابر نہیں آتا وہ لطیفے نہیں تو اور کیا بولیں گے۔ انشاءاللہ آج ان کے بھی تعلق سے تھوڑی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی ورنگل میں ایک صاحب کا جلسہ ہوا ہے اسی عنوان پر کہ
جو ہے نا میلاد النبی کے نام سے جلسہ تو کیا گیا ورنگل کی سرزمین پر، لیکن انہوں نے اس جلسے کے اندر نبی کی سیرت مبارکہ کو پیش کرنے کے بجائے انہوں نے کچھ اور لعن طعن کر دیا، اور سارا مجموعہ بیچارہ بیٹھ کے ایک جو ہے نا جانی لیور کے جس طریقے سے نائٹ ہوتی ہے یا کوئی کامیڈی جو ہے نا شو ہوتا ہے، بیٹھ کے لوگ صرف ہنس رہے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کی طرف رواں دوا ہو رہے ہیں، آزو بازو بیٹھنے والے بھی ویسے ہی ہیں، مجموعے میں بھی ویسے ہی ہیں۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم، محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا، پیغمبر، رسول، جن کو اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے مطابق آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم کر دیا گیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان ہر نبی نے، ہر رسول نے ایک نبی کے آنے کی ضرور بشارت دی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر نبی نے دی، یا وہ 1,24,000 ہو یا 1,44,000 ہو، یا قرآن کی سورہ بقرہ کی آیتوں کے مطابق 26 انبیاء ہو، ہر نبی نے اپنی نبوت کے اندر اس بات کو رکھا اور کہا کہ دنیا میں آخری نبی آنے والا ہے، اگر ہماری نبوت بھی چلتے رہے، وہ نبی ہمارے نبوت کے دور میں آ جائے تو ہماری اتباع کو چھوڑ کر تم ان کی اتباع کر لینا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگاں جو ہے جو فری میں ملے ہوئے چیزوں کو نبی پہ قربان کرتے بڑھ رہے ہیں، نہیں؟ مال فری میں ملا، نبی پہ قربان، جان فری میں ملی، نبی پہ قربان۔ ارے نبی پہ قربان کرنا کیا چاہیے تھا؟ صحابہ نے کیا قربان کیا نبی پر، کیسے قربان کیا نبی پر، وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو مختصر یہ ہے عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز میں زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا 1 گھنٹہ میں لوں انشاءاللہ تعالی، ہو سکتا ہے میں کوشش کروں اس کے اور اندر ختم کرنے کی، لیکن پھر بھی 1 گھنٹہ ہم جو ہے پکڑ کے چلتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ان 4 نکات پر ہماری گفتگو ہو جائے اور بیچ میں حالات پر بھی ہماری گفتگو ہو جائے انشاءاللہ، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ تمام بھائیوں نے اور بہنوں نے بھی، خواتین اور مرد حضرات نے اپنے اپنے فونوں کو یا فلائٹ موڈ پہ ڈال لیا ہوگا یا پھر اسے جو ہے نا بند کر لیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے زیادہ اور کوئی اہمیت والی بات نہیں ہوتی۔ ہو سکتی ہے کیا؟ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی اہمیت والی ہے ہمارے نزدیک۔ اس بات کے آگے کسی اور کی بات ہم نہیں سن سکیں گے۔ اس بات کے چلتے ہوئے اگر یہ بات آ گئی کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہم توجہ نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اس لیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی جاتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت ورنہ ختم ہو جاتی ہے، جس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، انشاءاللہ العزیز بات کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ 570 یا 72 سال کا عرصہ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے اس دنیا سے اٹھائے لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام 570 یا 72 سال کا عرصہ گزرا، اور 570 یا 72 سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقع فیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا کا واقعہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو کعبے کو ڈھانے کے لیے ایک ابرہہ نامی جو ہے لشکر نکلا تھا، وہ لشکر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلا، اور جب اس وقت میں اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب جو ہے کعبے کے متولی ہوا کرتے تھے، اور جب اس نے اپنے لشکر کو روکا اور ایک مقام پہ روک کر کے پہاڑی چڑھ کے وہ پہاڑی کا دامن میں جب آیا، کعبے کو دیکھا اور پھر پوچھنے لگا کہ عبد المطلب کون؟ کہا کہ میں۔ کہا کہ جو ہے نا ہم یہاں پر جو ہے کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، کہا اور پھر چلا گیا۔ دوسرا جب دن آیا تو دیکھا اس نے یہ کہ 24 گھنٹے گزر گئے لیکن کعبے کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، کعبے کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ جب
اس نے یہ کیا کہ عبد المطلب کے کچھ بکریوں کو لے کر قبضے میں لے لیا تاکہ اسی بہانے کوئی ہمارے پاس آئے اور ہمارے سے دریافت کرے تو اس کا جواب ہم دے سکیں. لہٰذا دوسرے دن تک جو ہے نا وہ بکریاں نہیں ملی تو آپ کے دادا پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بھئی میرے بکریاں کہاں ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے عجیب انسان ہے کہ کعبے کو ڈھانے کی بات ہو رہی ہے، کعبے کو مسمار کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن تم بکریوں کے تعلق سے پوچھتے ہو. تو عبد المطلب نے ایک تاریخی جواب دے کر کے کہا کہ جس کا گھر ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو بچانے کی، میں اپنے مال کی فکر کرنے کے لیے آیا ہوں. وقت گزرا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس ابرہہ لشکر کو ابابیل پرندوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. وقت گزر گیا. اس واقعے کے 55 دن کے بعد 55 days after 55 دن کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس سرزمین پر اس محسن انسانیت کا وجود عمل میں لاتا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. جب آپ کی پیدائش واقع ہوئی اور آپ چھوٹے سے تھے، آپ نے اپنے دادا نے اپنے ہاتھوں میں اس شیرخوار بچے کو لیا. بہت ہی خوبصورت اور عمدہ بچہ، ایک نورانی چہرہ لیا ہوا، ٹمٹماتی نگاہوں سے اپنے دادا کے چہرے پر نظر ڈالا ہوا. آپ نے اس بچے کو لے کر کے جو ہے کعبے کے صحن میں آتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب اس کا نام کیا رکھنا چاہتے ہو؟ اس دور کا رواج یہ تھا کہ خاندان کے بڑے لوگوں کے نام سے نام رکھا جاتا تھا. جو خاندان کا بڑا آدمی انتقال کر گیا، جب اس کے کچھ کارنامے ہو یا نہ ہو، لیکن خاندان کا جو بڑا ہوتا تھا اسی کے نام سے اس کے نام کو رکھا جاتا تھا. لیکن یہ نام چونکہ عرب کے اندر سب سے پہلی مرتبہ رکھا جا رہا تھا، عبد المطلب سے دریافت کیا گیا کہ نام کیا رکھنا چاہتے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اس کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عرب کے قبیلوں نے کہا کہ کیا اپنے خاندان والوں پہ نام نہیں رکھو گے؟ کہا کہ نہیں، یہ محمد ہے، محمد. آپ تعجب کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 2 نام ہیں، ایک احمد، ایک محمد. ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، یہ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ محمد آخر نام کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی، کبھی دریافت کرنے کی کوشش کی کہ احمد کے معنی جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور محمد کا ترجمہ اور میننگ اور معنی کیا ہوتے ہیں؟ آج امت محمدیہ یہ خسارے میں جانے کی وجہ یہی ہے کہ جو نبی کے ذریعے سے تم جنت حاصل کرنے کی دعا کرتے ہو، جس کے ذریعے سے شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی کے نام کے بارے میں تم کو نہیں معلوم، تو پھر کس سمت میں ہماری زندگی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. احمد جو معنی میں آتا ہے، جس کی تعریف بیان کی گئی ہو. ہر نبی نے تعریف بیان کی کہ ہمارے جو ہے بعد ایک نبی آنے والا ہے، جو نبی آئے گا اس پر ایمان لانا، ایمان قبول کرنا. احمد اسی ضمن میں ہے کہ جس کی تعریف پہلے بیان کی گئی ہو. اور پھر محمد کے معنی یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ محمد کے معنی یہ آتے ہیں کہ جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہو. اللہ اکبر. جب کوئی دشمن بھی اگر یہ کہتا ہے کہ محمد نعوذ باللہ ایسا کرتے ہیں یا کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ، تو اس نے سب سے پہلے نام لیا تو محمد. اسی محمد کے نام کا میننگ اسے نہیں معلوم رہنے سے انہیں غلط جو ہے نا اس کا جو ہے نا طریقہ کار اختیار کرتا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بات کو پھیلا دے اور بتا دے لوگوں کو کہ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کتنا پیارا نام اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سلیکٹ کیا، اور وہ ایک نام ایک شخصیت کے ساتھ تھا. لیکن آج عربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں الحمدللہ. اس عرب میں سے جو ہے نا آدھے سے زیادہ آبادی محمد کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے. ہر آدمی کے ساتھ محمد جڑا ہوا ہے، ہر آدمی کے ساتھ محمد کے بغیر نام وہ نہیں رکھ سکتا. تو یہ طریقہ کار اللہ رب العزت نے رکھا. خیر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت میں عرب کا دستور یہ تھا کہ
کہ بچوں کو جو ہے نا شہر کی آبادی سے دور رکھا جاتا تھا، آب و ہوا سے دور رکھا جاتا تھا۔ گاؤں کی فضا بڑی اچھی ہوتی ہے اور گاؤں کی فضا بڑی بہترین ہوتی ہے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے جو بچے پیدا ہوئے تھے، ایک حلیمہ سعدیہ جو علاقے میں رہتی تھی، وہ اس علاقے سے گاؤں کے لوگ مکے کی سرزمین پر ہمیشہ آتے اور جو بچے پیدا ہوتے ان کو اٹھا کر لے کے جاتے، ان کی جو ہے پالن پوشن کرتے، ان کی پرورش کرتے، ان کے صحت بناتے، ان کو جو ہے نا اچھا جو ہے نا انسان بنا کر کے پیش کرتے۔ تو اسی ضمن میں حلیمہ سعدیہ نے بھی جو ہے رخ کیا اور مکے کی سرزمین پر آئے اور آ کر کے دیکھا بہت سارے اور بھی لوگ جو بچوں کو لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ڈھونڈا بہت سارے بچے اس دن جو پیدا ہوئے تھے ان کو ہر آدمی نے مالدار دیکھ کر کے اٹھا لیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، یتیمی کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا تھا، اور پھر پیدا ہونے کے چند ہی سالوں کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ماں اور باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، چچا کی کفالت میں ہیں اور غربت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غربت کی حالت میں ہے، ہر آدمی آتا پوچھتا کہ تم دینے کے لیے کیا ہے، بولو ہم لے جائیں گے بچے کو، اسے تیار کریں گے، اسے اچھی صحت بنائیں گے، لیکن مال کیا دو گے بولو۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں مال دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ میں ان بچوں سے درخواست کروں گا، ان نوجوانوں سے درخواست کروں گا جن کے ماں باپ کے پاس جائیداد ہے، جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ ہے، تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، آپ اپنے ماں باپ کے پیسوں کی قدر کیجئے، آپ ان کے پیسوں کو بیجا لٹانے سے گریز کریے، آپ ہر لمحہ ہر قدم پر اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریے آپ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاشعوری میں ہے، نہیں معلوم آپ کو میں کہاں جانے والا ہوں، مجھے کون اٹھا کر لے جانے والا ہے، میری پرورش کہاں ہونے والی ہے۔ لیکن آپ کے خاندان میں پیسوں کا جو ہے نا بڑا کال پڑا ہوا تھا۔ آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن اگر نہیں ہے تو ضمیر کی آواز نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ذہن اور سوچ مردہ ہو چکے ہیں، ہم دنیا کے طرف مائل ہو چکے ہیں۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، حلیمہ سعدیہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی اور دیکھا کہ ایک شیر خوار بچہ خوبصورت سا ہاتھ پیر مارتا ہوا ہے۔ آپ نے بات کیا آپ کے چچا سے اور پھر بات کر کے آپ کو اٹھا لیا بچے کو، اور پھر جب یہاں سے شروع ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز۔ نبوت تو ملنا ابھی باقی ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ بچپن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نشانیاں اجاگر کر رہا تھا، وہ نشانیاں دنیا کو بتا رہا تھا، وہ آپ کی صلاحیتوں کو دنیا میں اللہ منوا رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لیتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ ایک بچے کو لائی ہوں، کوئی نہیں تھا اس کا، اب تو خرچے کے لیے بھی بڑی مشکل ہے، لیکن لے جائیں گے، تیاری تو کریں گے انشاءاللہ، تربیت تو کریں گے، دیکھتے ہیں اللہ جو ہے نا ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ بچے کو اٹھا لیا گیا، اور پھر میرے عزیز بھائیوں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، کس نبی کے امتی ہیں ہم، یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ جب تک کہ یہ احساس میرے اور آپ کے اندر امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہوگا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، وہ نبی کی اہمیت ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ نبی کی اہمیت اور مقام کو ہم جان نہیں سکتے۔ ہم کون ہیں، ہمارا رتبہ کیا ہے اس کائنات، اس سرزمین میں، ان انسانوں کے درمیان میں، ان مذہبوں کے درمیان میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ان واقعات کو اگر سیریس سے ہم اگر سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ میں فخر کروں، آپ فخر کریں، عورتیں اور مرد فخر کریں، بوڑھے اور جوان فخر کریں کہ سبحان اللہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے اٹھا لیا گیا، اور حلیمہ سعدیہ اپنے گود میں اپنے بچے کو لے کر، یہ چھوٹے سے یتیم بچے کو لے کر نکلتی ہیں، اور جب آتی ہیں اپنے اونٹ کے پاس، اونٹ انتہائی خستہ حالت میں، اسی لیے کہ وہ علاقے میں بہت دن سے بہت کال پڑا ہوا تھا، کھانا پینا نہیں مل رہا تھا۔ واپس جب وہاں سے مکہ آ رہے تھے تو سب سے پیچھے رہنے والوں میں حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جلدی چلو، لوگ بچے ختم تو نہ ہو جائیں، لوگ چھوڑ کر آگے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بچپن سے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سردار ہی بنا کے رکھا، امیر ہی بنا کے رکھا، امام ہی بنا کے رکھا۔ یہ باتیں امت کے سامنے رکھنا ہے، یہ امت، یہ نوجوانوں کے سامنے ان بات
باتوں کو رکھنا ہے کہ نبی کے اعزاز کو اللہ نے بچپن سے کیسے بلند و بالا رکھا. جب لے کر کے حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور اونٹنی کی حالت اتنی کمزور کہ چلنے سے خاسر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ اونٹنی پر بیٹھتی ہیں، آپ کے شوہر پیچھے بیٹھتے ہیں، اور جب اونٹنی نکلتی ہے تو قافلے والوں نے اس منظر کو دیکھا کہ قافلہ پیچھے چھوٹ رہا ہے، وہ کمزور اونٹنی وہ قافلے سے آگے آگے چل رہی ہے. سبحان اللہ بحمدہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس سرزمین پر رہنے والے انسانوں کو اور آسمان میں بسنے والے فرشتوں کو، ہوا میں اڑنے والے جنات کو، چرند اور پرند کو بتا دیا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ پوری کائنات کی باغ ڈور سنبھالنے والا ہے. امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے، سپہ سالار ہمیشہ آگے ہوتا ہے، خلیفہ ہمیشہ آگے ہوتا ہے، رہنما ہمیشہ آگے ہوتا ہے. پیچھے رہ جانے والا پھر وہ امام بھی نہیں ہوتا، خلیفہ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے بتا دیا. لوگوں نے پوچھنے والوں نے کہ حلیمہ ابھی تو تمہاری اونٹنی کمزور چلنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اب کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ اسے کیا پلا دیا تم نے، کیا دیا تم نے اسے؟ تو حلیمہ سعدیہ مسکراتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی اور کہتی ہیں اس بچے کی برکت سے. سبحان اللہ، اس بچے کی برکت سے. مختصر بات یہ ہے، مقام پر پہنچ گئے، آپ کے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جبرائیل کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرو اور پھر اس کے سینے کو جو ہے نا دھو کر کے جو ہے نا صاف کر کے لا دو. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، جس کے دل کو اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک مخصوص فرشتے کے ذریعے سے جس کے دل اور سینے کو صاف کیا جا رہا ہے، کیا وہ شخصیت کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تشت لایا گیا، اس میں زمزم کے پانی کو ڈالا گیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے لے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا. آج میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے دنیا کو بنانے کی، وہ یہ بنتی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ لیزر آپریشن کس نے نکالا تو فلانے یہودی کا نام لیتے ہیں. لیزر آپریشن کی ٹیکنک کس نے نکالا تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے نکالا. ہم کہتے ہیں کہ لیزر آپریشن کیسے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بڑی روشنی کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ، اس کائنات کا سب سے پہلا لیزر آپریشن میرے نبی کے ساتھ ہوا، جو نبی کے جسم کو چاک کر کے جبرائیل نے اس کلیجے کو اور دل کو دھو کر سینے کو صاف کر کے اس تشت کے پانی سے دل کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کو ملا دیا. اللہ اکبر. صرف وہ نشان باقی رہ گیا لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چیز ہوئی ہے. اس کائنات کا سب سے پہلا لیزر آپریشن جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اللہ کے حکم سے. وقت بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ اب حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو لا کر اپنے چچا اور دادا کے حوالے کر دیتی ہے. مکے کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا واپسی ہے، اور پھر دادا کا انتقال ہوا. ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں، ان کی جو ہے نا نگرانی میں پرورش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل رہے ہیں. وقت گزر رہا ہے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ابو طالب جو ہے تجارتی قافلے کو لے کر جو ہے جانا چاہ رہے ہیں شام کی سرزمین کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد پر چچا نے ساتھ میں بٹھا لیا اور آپ کو تجارتی قافلے کے ساتھ لے لیا. حالات بدلتے رہے، وقت گزرتا رہا، دن اور رات تبدیل ہوتے رہے. جب شام کی سرزمین سے پہلے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک یہودی راہب قریب میں آیا اور کہنے لگا یہ بچہ کون ہے تم جانتے ہو؟ میں اس کے پیشانی پر وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو نبوت کے دائرے میں آتی ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کر نبی اور رسالت بنے. اے ابو طالب، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے واپس کر دیا جائے، اسے واپس بھیج دیا جائے. یہودیوں کے ہاتھ یہ بچہ لگے گا تو اسے ہو سکتا ہے قتل بھی کر ڈالیں. اللہ اکبر. یہودی راہب نے نشاندہی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا. ایک اور بات، یہ ایک نشانی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر ذمہ داری قبول کرنا ہے. ایک اور تاریخی بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی کہ ایران جو منحوس دیش شروع سے
آگ کی پرستش میں رہا، اسلام کی مخالفت میں رہا، مسلمانوں کا دشمن رہا، کچھ سال تک مسلمانوں نے اس پر حکمرانی کی، لیکن پھر وہ غیروں کے قبضے میں چلا گیا اور رافضی ٹولہ اس پر حکمران بن کر کے آج جو ہے مسلمانوں کے خلاف سرزمین سے یہودیوں کا ساتھ لے کر کے وہ جو ہے نا ساری دنیا میں مسلمانوں کی مخالفت کرتے پھرتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت میں 17 آتش کدے ایران کی سرزمین پر تھے۔ آتش کدے کا آگ کو بڑی تعداد میں جلایا جانا، اس کے سامنے سجدہ کرنا کہ تم ہمارے خدا ہے، ہماری باتوں کو سننے والی ہے، اے آگ تو ہمارے اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تم ہمارے خدا، یہ مانا جاتا تھا۔ 17 ایسے عبادت گھر تھے، آگ جلائی جاتی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ادھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 17 کے 17 آتش کدوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے۔ 35 سال کی عمر جب آپ کی آئی تو کعبے کی تعمیر کا معاملہ آیا۔ کعبے کی دیواریں بوسیدہ تھیں، اس کو مسمار کر کے ایک نئے کعبے کی تعمیر کرنا تھا۔ اب کعبے کی تعمیر کا معاملہ آیا، سب لوگوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ حلال چندہ جس کا تھا، سودی نظام کا نہیں، جسم فروشی کا نہیں، جھوٹ سے کمایا ہوا نہیں، دھوکہ دے کر کمایا ہوا نہیں۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ مسجد جب بنتی ہے تو محلے کا کوئی سود خور آتا ہے، کہتا ہے کہ اتنا کام باقی ہے میں کرا دیتا ہوں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی ذمہ داری میں لے لیے، کرا لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اللہ کا گھر ہے یہ، اس میں سوائے حلال کے ایک رتی بھی آپ کی، 1 روپیہ بھی آپ کا حرام کا ہو تو ساری کی ساری عبادتیں آپ کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کا خیال اس وقت میں رکھا گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے نا 35 سال کی تھی۔ اس وقت میں کعبے کی تعمیر کا معاملہ آیا، دیواروں کو مسمار کر دیا گیا، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ 4 کونے میں ہے، لیکن کعبے کی تعمیر کا جہاں تک سلسلہ تھا، کعبے کے پچھلے حصے میں ایک گول ایسا دائرہ تھا، وہ پیسوں کی تنگی کی بنیاد پر نہیں ہو سکا تو اس کو 4 کونے کر کے جو ہے نا ماشاءاللہ آج جس شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وقت بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے عزیزان محترم، کعبے کی تعمیر ہوتی رہی۔ اب کعبے کے اندر حجر اسود لگانے کا معاملہ تھا، جو جنت سے آیا ہوا پتھر، حجر اسود کو لگانے کا مسئلہ آ گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمارے قبیلے کا مزاج اونچا ہے، ہمارے قبیلے کی شان الگ ہے، یہ کعبہ کا اندر جو ہے نا پتھر ہم لگائیں گے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے طور پر جو ہے نا تنگ آ چکر جو ہے ہاتھوں میں تلواروں کو سونت لیا۔ وقت جو ہے یہ بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پریشان مت ہو، لڑ لو جھگڑ لو مت، ابھی نبوت نہیں دی گئی ہے۔ بات غور سے سننا عزیزان محترم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف پیدا کرنے نہیں آئے دنیا میں، لڑانے جھگڑانے نہیں آئے دنیا میں، اتحاد کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ وقت بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جب آئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، کل صبح شفق کے پھوٹنے سے پہلے جو کوئی بھی کعبے کی سرزمین پر نظر آئے گا آدمی، اس آدمی کے قبیلے کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جو ہے نا کعبے کی دیوار میں یہ پتھر کو نصب کر دے، لگا دے۔ سب لوگ بات کو مان لیے، چلے گئے۔ دوسرے دن جب لوگ دھیرے دھیرے کشاں با کشاں یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم سب سے پہلے پہنچیں گے، دیکھتے کیا ہے، ہر آدمی شزدر ہو گیا کہ اندھیرا ہے، ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا ہے، اس میں ایک نورانی چہرہ لیا ہوا نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے درمیان زمین پر بیٹھے ہوئے، 2 زانوں، لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو محمد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، کہا پریشان مت ہو، میرے قبیلے کا کوئی آدمی پتھر نہیں لگائے گا، بلکہ ایک چادر منگوائی گئی، اس چادر میں پتھر کو رکھوایا گیا، جتنے مکے کے قبیلے تھے ان قبیلوں کو بلایا گیا، ہر قبیلے کے ایک سردار کو آواز دی گئی اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا گیا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگا کر کعبے کے دیوار تک اسے لائے، میں اسے اٹھا کر دیوار میں لگا دوں گا۔ سبحان اللہ، ہر جو ہے نا قبیلہ بات کو تجویز کر لیا، تسلیم کر لیا، اور دھیرے دھیرے جا کر
کے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پتھر کو رکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اپنے دست حق پرست سے جو ہے نا کعبے کے اندر وہ جو ہے جہاں پر آج ہے یہ حجر اسود اس کو لگا دیا، اور یہ احساس دلا دیا اس وقت کے قبیلوں کو کہ دیکھو کوئی اونچ نیچ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی طاقتور یا کمزور ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ نے سب کو موقع دیا حجر اسود کو اٹھانے کا اور لگانے کا، ہر قبیلہ خوشی خوشی اپنے طرف چلا گیا۔ مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم، 25 سال کی عمر میں جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا، میرے نبی کا پہلا نکاح تھا، جوانی کے عالم میں آپ ہیں، وقت گزرتا رہا، حالات ایسے بدلتے رہے، حالات کروٹ لیتے رہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں ہونے لگی کہ اب یہ دنیا کو تم جو ہے ترک کرنا ہے اور غار حرا کا رخ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے کشاں با کشاں زمین سے قریب 3500 فٹ کی بلندی، اللہ اکبر، اندازہ کرو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے مشقتوں میں اٹھایا گیا، شروع سے مشقتوں میں ڈالا گیا۔ آج اگر آپ جا کر غار حرا دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ وہاں پہ سیڑھیاں بھی بنا دی گئیں، سائڈ سے ریلنگ بھی لگا دی گئی، چلنے والوں کے لیے بیچ میں رکنے کا مقام بھی بنا دیا گیا۔ آپ آرام سے دھیرے دھیرے کشاں با کشاں قدموں کو ڈال کر آپ اوپر تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 1450 برس سے پہلے وہاں کیا تھا ہوگا۔ آج روشنی بھی آپ کو وہاں پر ملے گی، آج راستہ بھی آپ کو وہاں پر ملے گا، لیکن 1450 برس پہلے وہاں تو روشنی بھی نہیں تھی۔ ایک عجیب پگڈنڈی، عجیب سا پہاڑوں والا مقام، عجیب سا ایک راستہ طے کرتے کرتے آپ کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو خیر بات کہتے کرتے ہیں، اور غار حرا زمین سے 3500 فٹ کی بلندی پر آپ چڑھتے ہیں، اور غار حرا میں آپ اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روز بشارتیں آتی ہیں، روز آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب آگے چل کر آپ کو بہت بھاری ذمہ داری قبول کرنی ہے، تمام انسانوں کے لیے فکر مند آپ کو ہونا ہے۔ جو مان لیا آپ کو اس کی بھی فکر کریں گے، جو نہیں مانا آپ اس کی بھی فکر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزر رہا ہے، عمر مبارکہ 40 برس کی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب دھیرے دھیرے اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ نور آپ کے سینے میں اللہ داخل کرنا چاہتا ہے، جس نور سے آج میں اور آپ غافل ہیں، جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر نور کی مثال قرآن سے دی ہے۔ اب یہ قرآن کا نزول ہونا تھا، اب یہ قرآن کا نازل ہونا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنایا جانا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں۔ عزیزان محترم، ذرا تصور کر کے دیکھیے، امیجن کر کے دیکھیے، ذرا اس منظر کو ذہن میں لانے کی جرت اور کوشش کیجئے، اور دعا یہ بھی کیجئے کہ اللہ اس مقام کا دیدار ہمیں بھی کرا دے۔ کعبے کے ساتھ ساتھ، مدینے کے ساتھ ساتھ غار ثور اور غار حرا جس نے نہیں دیکھا، پھر اس نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا۔ میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں بات آپ کے، یہ جس نے مکے کو گیا اور غار حرا نہیں دیکھا، جس نے مکے کو گیا اور غار ثور نہیں دیکھا، تو دنیا میں اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دو اتنے تکلیف دہ مقامات میرے نبی کے ہیں کہ غار حرا پر جب آپ چڑھ جاتے ہیں تو بہت دور تک دنیا سے کٹ کے آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تعجب کریں گے، اللہ اکبر۔ اس پہاڑ کی ایک اور خوبی آپ کے سامنے رکھو جو میں نے محسوس کی اور دیکھا میں نے، اس طریقے سے کہ جیسے آپ ایک موم بتی جلاتے ہیں، جب موم بتی آپ جلاتے ہیں تو اس کی شعاعیں اوپر کی جانب جاتے ہیں، لیکن موم پگھل کر اطراف سے جناب ڈھل ڈھل کر آتا ہے۔ دیکھا ہوگا نا کبھی موم بتی جلا کر، کبھی دیکھو، کبھی لے جاؤ اپنے گھر میں ایک 4-5 روپے والی موم بتی، اس کو جلاؤ اور اس کو دیکھتے بیٹھو تو موم بتی کی شعاعیں تو اوپر کی طرف جائیں گی، لیکن اس کا موم پگھلا ہوا بازوں سے گر کر ایسا جمتا رہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس غار حرا میں بلا کر کے وہ پہاڑ کی نوعیت اس طریقے سے بنا دی کہ آپ وہاں ٹھہر کے محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ پہاڑ پگھل کر اطراف سے گر رہا ہے۔ عجیب منظر، دل کے گہرائیوں سے دیکھیے، ایمان کی حرارت سے دیکھیے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کو، جبرائیل کو بلا کر کے جو ہے نا کلمہ، یعنی وہ کلمہ جو سورہ علقہ کی ابتدائی پہلی آیت ہے،
یہ 5 آیتوں کو دیکھ کر نبی کو رسول اور نبی دونوں کے اعزاز سے ایک ہی وقت میں دے دیا گیا. اب نبی الگ نہیں، رسول الگ نہیں، بلکہ نبی اور رسول ایک ساتھ تمغہ، اعزاز، عہدہ، پوسٹ نبی کو جو دیا گیا رحمت العالمین کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر غار حرا سے اتر کر آتے ہیں. یہاں سے آپ کے جو ہے نا بعثت والی زندگی شروع ہوتی ہے، بڑی کربناک زندگی. میں پورے واقعات تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، بریف اوپر کے واقعات کو آپ کے سامنے رکھ کے آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ضمیر کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نبوت ملنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کی حالت کیا ہوئی، اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے نا نبوت کے عہدے پر براجمان ہو کر کے کس طریقے سے آپ نے انسانیت کے فکر کی. مختصر بات یہ ہے کہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، اور قرآن کا ابتدائی 5 آیتوں کا حصہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا. وہ آیتیں چھوڑ کر آج مسلمان کدھر بھٹک رہا ہے نہیں معلوم. تعجب کی بات ہے، آج سے 10 سال پہلے کی 12 سال پہلے کی بات تھی کہ ایک سچر کمیٹی کی رپورٹ ہندوستان کی سرزمین پر بنائی گئی تھی. جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج تھا، اس کو ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ ہندوستان میں رہنے اور بسنے والے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ان میں تعلیم کا پرسنٹیج کتنا ہے دیکھ کر کے آؤ. تو اس سچر کمیٹی کے اس جج نے، ریٹائرڈ جج نے جب تمام قبائل کا مشاہدہ کیا، ایس سی کا کیا، ایس ٹی کا کیا، سکھوں کا کیا، او بی سی کا کیا، یہ تمام تر مذہبوں کا اس نے جو ہے جائزہ لیا کہ اس میں تعلیمی معیار کتنا ہے، اور مسلمانوں کا بھی اس میں کیا. اور پھر پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئی تو مسلمانوں کو شرمندگی جھیلنے پڑی کہ ایس سی ایس ٹی میں تناسب کچھ اور ہے اور او بی سی میں تناسب کچھ اور ہے، برہمن کے پاس تعلیم کا معیار کچھ اور ہے، غیر برہمن کے پاس تعلیم کا معیار کچھ اور ہے، سکھوں کے پاس تعلیم کا معیار کچھ اور ہے، اور امت محمدیہ کا تعلیم کا معیار 0 ہے. جبکہ کیوں بتایا یہ پوائنٹ میں ذہن میں رکھیے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن آیتوں کا نزول کیا، پڑھنے کے لفظ سے کیا. پڑھو، سیکھو، سکھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا. علم دینے کی بات اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کی، اور یہ قوم علم سے نابلد ہو گئی، علم سے دور بھاگنے لگی. اور آج بیشتر مسلمانوں کا طبقہ جس کو آئی ڈونٹ نو تو بولنے آ گیا، آئی ول کم فادر نیم مدر نیم تو آ گیا، انگلش میں سب کچھ چھانٹنے تو آ گیا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بولنے نہیں آیا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا نہیں آیا، وضو کا صحیح طریقہ نہیں آیا، طہارت کا صحیح مسئلہ نہیں معلوم، ماں باپ کی اطاعت اور حرمت نہیں معلوم، نمازوں کا طریقہ نہیں معلوم، مسجد کے آداب نہیں معلوم، اسلام کیا ہے نہیں معلوم، نبی کی سیرت کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے معلوم، قرآن میں اللہ نے کیا احکامات نازل کی ہیں نہیں معلوم. اس عمل سے، اس تعلیم سے آج قوم نہ بلد ہو کر کے رہ گئی، جس کی بنیاد پر آج اللہ وحدہ لا شریک لہ ظالموں کے حوالے ہمیں کر کے اللہ احساس دلا رہا ہے کہ آج بھی موقع ہے. ایمان والے مسلمانوں، میرے نبی کے امتیوں، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پلٹ کر آؤ اس راستے کی طرف، پلٹ کر آؤ اس کلام کی طرف، پلٹ کر آؤ اس کی آیتوں کی طرف، پلٹ کر آؤ اس احکامات کی طرف. پھر دیکھنا اللہ نے اسی قرآن میں وعدہ کر لیا، پلٹا کے تمہیں پھر سے خلافت عطا کروں گا. جمہوریت والی حکومت نہیں، بادشاہت والی حکومت نہیں، بلکہ تمہیں خلیفہ بناؤں گا میں پلٹ کر پھر سے سرزمین کا. اللہ نے وعدہ کر لیا. لیکن آج تعلیمی معیار کیا ہے ہمارا؟ ذرا دیکھ لو تو صحیح، اپنے گھر کا جائزہ لو. کیا ہماری اماں کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں. بابا کو آتا ہے؟ آتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ لیتے انہوں. بیوی کو جس کو تم لے کے آئے آتا ہے؟ نہیں. 2 لاکھ جہیز ضرور لیا، گاڑی لیا، پلاٹ لیا، جہیز بہت اچھا لیا، سب کچھ لے کر کے آیا. اب کیا کرتے وہ لوگ؟ پڑھنے نہیں آتا، اب چلتے رہتا معاملہ. حال تو یہ ہے ہمارا آج. لیکن اللہ کے نبی کو جو آیتیں دی گئی پڑھنے کے تعلق سے دی گئی. مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے اتر کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کپ کپی ہو رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. بیوی نے ڈھارس بندھائی اور کہا کہ نہیں جی، تم ہلاک نہیں ہو سکتے، برباد بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہو. اللہ اکبر. پتا چلا کہ غریبوں یتیموں کی، بیواؤں کی، مفلسوں کی مدد کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا،
بتا دیا گیا نقطہ، اسلام نہیں آیا تھا ابھی، اصول نہیں آئے تھے ابھی، احکامات نہیں تھے ابھی، لیکن ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کو جملہ دے کر کے کہا تم یہ کام کرتے رہو، کبھی تم پر مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور آج مسلمانوں کے لنگر بند، مسلمانوں کے کھانے بند، کھانے اگر مسلمان شروع کیا ہے تو حلال چھوڑ کے حرام کر لیا، میلاد النبی کا کھانا حرام تھا کھلا لیا، 11ویں کا کھانا حرام تھا کھلا لیا، جمعہ کا کھانا حرام تھا کھلا لیا، برتھ ڈے کا کھانا حرام تھا کھلا لیا، پتہ نہیں ایسے کتنے کھانے ہیں جو مسلمان شروع کر لیا، حلال کھانے مسلمانوں نے چھوڑ دیے۔ آج بھی ضرورت ہے، غریب مسکین بیوہ پریشان حال ہے، ان کی مدد ڈھونڈ ڈھونڈ کے مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، ہے نا۔ خیر مختصر یہ کہ اب جب بات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے سامنے ساری باتوں کو رکھا، آپ نے اپنے ماموں ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے جاتی ہیں اور ورقہ بن نوفل کے سامنے بات کو رکھتی ہیں، اور ورقہ بن نوفل ساری باتوں کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں نبی تجویز کر لیا ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ قوم تمہیں یہاں جینے نہیں دے گی، تم کو یہاں سے نکال دے گی، اگر اس وقت میں زندہ رہا تو تمہاری مدد کے لیے ضرور ٹھہرا رہوں گا۔ پیشن گوئی تھی، عیسائی عالم تھے آپ، ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے، ان کو پتا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ وقت کم ہے، مختصر یہ کہ وقت گزرتا رہا، اب میں کتنے آپ کو جو ہے نا واقعات کا تذکرہ کروں، سرسری سنا دوں تو بہتر رہے گا، کیا میں اس واقعے کا تذکرہ کروں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جاتے تو بچیاں گھر میں چھوٹی ہوتی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نہیں، اور گھر میں معصوم بچیوں کے پیروں میں کانٹے چبا دیے جاتے اور ان کے کھانوں میں مٹی ڈال دی جاتی، کیا میں اس کا تذکرہ کروں؟ کیا میں اس کا تذکرہ کروں؟ بعثت کے بعد جو نبی کو تکلیف دی گئی، میں اس کا تذکرہ کروں کہ میرے نبی سجدے کی حالت میں ہے اور مرے ہوئے اونٹ کی ساری گندگی لا کر میرے نبی کے سر پر ڈال دی گئی جس سے میرے نبی کا جو ہے دم گھٹنے لگا؟ کیا میں اس بات کا تذکرہ کروں کہ میرے نبی کے گلے میں پھندا ڈال کر ظالموں نے دونوں طرف سے کھینچ لیا جس کی وجہ سے میرے نبی کی زبان باہر اور آنکھیں باہر نکلنا شروع ہو گئی؟ کیا میں اس بات کا تذکرہ کروں کہ میرے نبی کو جو نا بیچ بازار میں کھڑا کر کے میرے نبی کی عزت کو اچھالا جاتا تھا؟ کیا میں اس بات کا تذکرہ کروں کہ طائف کی سرزمین پر میرے نبی کو مار مار کر سر سے پیر تک لہو لوان کر دیا گیا تھا؟ میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ بعثت نبی میں یہ سارے واقعات آتے ہیں، آج جشن میلاد النبی کا تذکرہ کر کے ان واقعات کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہاں بیٹھنے والا ہر نوجوان ذمہ دار ہے، یاد رکھنا ان کا منہ توڑ جواب دینے کی ہم کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ میں اس بات کا تذکرہ کروں جو نبی کے دل پر اپنے چچا کے انتقال پر تکلیف ہوئی تھی؟ میں اس بات کا تذکرہ کروں کہ چہیتی بیوی زندگی سے نکل گئی، خدیجہ الکبریٰ جو ڈھارس بندھاتی تھی ہمیشہ، جس کی وجہ سے میرے نبی کمزور نظر آتے تھے، میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ میں کس بات کا تذکرہ کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہوں سے نبوت والے دیکھ رہے ہیں، بلال زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، منہ سے چیخیں نکل رہی ہیں، ظالم ظلم کر رہا ہے، میرے نبی جو ہے نا اللہ سے دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ بعثت نبوی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس کا خلاصہ ہم کرنے بیٹھے تو 1 مہینہ تو کیا 1 سال بھی اگر نکل جاتا ہے تو کم پڑ جاتا ہے ہمارے لیے۔ مختصر بات یہ، 13 برس تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، الزام لگائے گئے، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئی، ابو بکر کو مار مار کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی سرزمین پر بے ہوش کر دیا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے لے کر پیر تک کعبے کی سرزمین پر مار مار کر نبی کے دل کو تکلیف دی گئی۔ کتنی باتوں کا تذکرہ بعثت نبوی میں آتا ہے۔ ایک بات کا بھی احساس ہمارے سینوں میں نہیں ہے، کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تذکرہ کرنا کہ اطراف سے سارے کا سارا دشمن ہے، ان دشمن کے درمیان میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز کی حالت میں مجھ پر حملہ ہونے والا ہے تو میری کیا درگت بنائی جانے والی ہے، یہ احساس کم سے کم ایک نماز میں تو اپنے دل میں پیدا کرو۔ 13 برس، 1-2 نہیں، 13 برس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، محسن انسانیت۔ 13 برس کے بعد حکم ہوا، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کعبہ چھوڑنا ہے، مدینے کی سرزمین پر ہجرت کر کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنے لوگوں کی جو
امانتیں تھی رکھی ہوئی، وہ ایک جگہ جمع کی نام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور کہا علی ہمارے جانے کے بعد ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، کتنا اہتمام میرے نبی کا، کتنا اہتمام، مصیبت پریشانی سر پر ہے، دشمن باہر اطراف میں محلے میں پھیلا ہوا ہے کہ محمد جیسے ہی گھر سے نکلے گا ہر قبیلے کا آدمی ٹوٹ کر حملہ کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دے گا۔ ان حالات میں میرے نبی نے لوگوں کی فکر کر رہے ہیں کہ ہر قبیلے کے ہر لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، علی یہ امانت فلانے قبیلے کی ہے، یہ امانت فلانے قبیلے کی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ میرے نبی نے نہیں کی۔ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ ذمہ داری دی جا رہی ہے مسلمان جماعتوں کی، تو جماعتوں کے ذمہ دار ہیں مسلمانوں کا نام لے کے مسلمانوں کی پراپرٹیاں بیچ لے رہا۔ افسوس، صد افسوس، پھر کس نبی کا نام لوگے تم؟ میرے نبی نے تو احساس دلایا اس بات کو، اس بات کا مجھے نبی نے احساس دلایا کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں تم لوگوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے حوالے کر دیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا اندھیرا ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہے، حضرت علی کو بستر پر سلا دیا، امانتیں دے دی، دشمن باہر انتظار کر رہا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کو حکمت سکھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے کچھ ریت کو اٹھایا اور پھر سورہ یاسین کی ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وَجَعَلْنِي مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ، ان آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے اور ریت باہر اپنے گھر سے نکل کر دشمن کی طرف اڑانے لگے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ دشمن کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ علاقہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے اور پلٹ کر کعبے کو دیکھنے لگے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا، کعبے سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے، تجھے چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں یہ دشمن مجھے جینے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی نبی کی کعبے کے ساتھ۔ نکلے، آگے بڑھے، ابو بکر صدیق کو دیکھا گیا کہ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر سیدھا چل، کبھی آگے چلتا کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں بائیں چلتا ہے، ماجرا کیا ہے آخر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخی جملہ کہا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، مجھے گمان ہوتا ہے کہ دشمن کی تیر آگے سے آپ کو لگنے والی ہے، تو میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ تیر اگر دشمن چلائے اندھیرے میں تو پہلے مجھے لگے، آپ کو نہ لگے۔ اللہ اکبر، یہ اخلاص تھا نبی کے صحابہ کا، یہ خلوص تھا نبی کے ساتھ، یہ محبت تھی نبی کے ساتھ۔ آج تو کیا معاملہ ہے، محبت انگوٹھوں کے چوبنے تک آ گئی ہماری آج۔ افسوس، صد افسوس مسلمانوں پہ، تف ایسی زندگی کے اوپر۔ آگے بڑھتے رہے، کبھی آگے کبھی دائیں کبھی پیچھے، یہی جواب دیا، تیر کدھر سے آئے گی پتہ نہیں، مجھے لگے تیر آپ کو نہ لگے۔ دھیرے دھیرے راستہ طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتے ہیں، ایک طرف غار حرا، ایک طرف غار ثور۔ اس وقت میں کیا راستہ تھا نہیں معلوم، آج تو راستہ بنا دیا گیا ہے، آپ اوپر تک کار لے کر کے جا سکتے آرام سے۔ کبھی جاؤ، پیسے جمع کرو، پانا نکو کھاؤ، چائے نکو پیو، اللہ کے واسطے تھوڑے کھانوں میں کم کر لو، پرانے کپڑے ہیں تو اس پہ چلا لو، لیکن ایک غلہ بنا کے ڈال کے بولو اللہ 60,000 70,000 کا معاملہ ہے، برکت دے دے، اس میں جمع کر رہا ہوں تاکہ ان پیسوں سے عمرے کی نیت سے جاؤں اور وہاں پر ان تمام حالات کا مشاہدہ کر کے آؤں جس سرزمین پر میرے نبی نے جو تکالیف کو جھیلا تھا۔ ہے جذبہ یہ؟ نہیں، یہ کیا معلوم بھائی، دوست کے ولیمے کا ہار ہے، نہیں بھائی 500 روپے تو میرے طرف سے ہے، دیکھو لے لو۔ استغفر اللہ، یہ ناجائز پیسے تمہارے، سوچ ناجائز تمہاری۔ وہ کیسے لوگ تھے جو جانوں کو لگا دینا گوارا کرتے تھے نبی کے ساتھ، وقت گزرتا رہا غار ثور تک پہنچے۔ کیسا غار ثور ہے بھائی، چل کے جانے کی جگہ نہیں ہے، غار حرا برابر چل کے نہیں جا سکتے آپ، اتنی تکلیف دہ جگہ اندر جانے کے لیے۔ غار ثور یہ تو لیٹ کے جانا ہے، لیٹ کے گول پھر کے اندر جانا ہے، پہاڑ کے اندر اتنی سی جگہ، اندر کچھ جگہ بنے ہوئی، باہر سے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اتنی جگہ،
یہاں سے لیٹو اور گول گھومتے ہوئے اندر جاؤ, چل کے نہیں جا سکتے آپ. غار ثور, اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی جانے کی کوشش کی, جو جان نثار یار غار, یا اللہ اکبر, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ رک جائیے, مت جائیے آپ, رک جائیے, میں دیکھتا ہوں پہلے کیا ہو رہا ہے اندر, کیونکہ کب سے بندہ یہ غار نہیں معلوم, کچھ موذی جانور اگر ہے تو آپ کو نقصان پہنچائے گا, میں جا کر کے پہلے صاف صفائی کروں پھر آپ آ جانا. یہ تھی محبت اپنے امیر کے ساتھ, اپنے رہنما کے ساتھ, اپنے نبی کے ساتھ, اپنے استاد کے ساتھ. یہ محبت تھی اس وقت لوگوں کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اندر گیا, صاف صفائی کی اور اپنے خمیز کو میں پھاڑا اور کچھ سوراخیں تھی, ان سوراخوں کو میں نے بند کیا. اب اطمینان ہو گیا کہ کوئی جانور باہر نہیں آ سکتا, اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جائیے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور گول گھومتے ہوئے غار کے اندر جا کے لیٹ گئے. پیچھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا گئے اور جا کر کے آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت تھک گئے ہیں آپ, کچھ دیر میرے ران پر پیر رکھے اور آرام کر لیجئے, آپ کی تھکن مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. اللہ اکبر. یہ محبت کب پیدا ہوگی نبی سے ہمارے پاس, کب پیدا ہوگی؟ اچھے اچھے غذائیں کھا کے, چوری کا کرنٹ جلا کے, لوگوں کو تکلیف دے کے, جلسہ جلوس میں نعرے غلط لگا کے, الزامات لگا کے, کیا تم یہ محبت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم. غرض وقت گزرا, جیسے اندھیرا چاہ رہا تھا, ایک سوراخ سے ابوبکر صدیق میں کہتے ہیں میں محسوس کرنے لگا کہ کچھ سر سر کی آوازیں آ رہی ہے. میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, اپنا پیر اٹھایا اور اپنی ایڑی لگا کر اس سوراخ کو بند کر دیا. جیسے ہی میں نے سوراخ کو بند کرنا تھا, اس میں سے سانپ نکل رہا تھا, زہریلا سانپ, میری ایڑی کو ڈس لیا اور مجھے شدید تکلیف ہونے لگی. ایک طرف میرا درد ہے, ذرا سوچنا عزیزان محترم, میری ماؤں بہنوں تم بھی غور کرنا, امیجن کرو ہر چیز کو, تصور میں لانا, سننے کی عادت مت ڈالو, تصور کرو کہ کیا حال ہوا ہوگا. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ایک طرف میرے آقا کی نیند ہے اور آرام ہے, میں نہیں چاہتا کہ ان کو خلل ہو, میری جان چلی جائے لیکن تم کو خلل نہ ہو. ایک طرف وہ زہر تھا سانپ کا جو میرے جسم میں سرایت کر رہا تھا, میرے جسم میں دھیرے دھیرے وہ زہر بڑھ رہا تھا, میری تکلیف ہو رہی تھی. میں اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا اور سانپ کی طرف میں دیکھتا, کہیں اور نکل کے نقصان نہ پہنچائے. حالات وقت بدلتا رہا. کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چہرے کے اوپر پسینے کے خطرات آ گئے. درد کو میں برداشت نہیں کر سک رہا, لیکن میرے آقا کی نیند میرے درد سے زیادہ مجھے عزیز تھی. یہ محبت ہونا ہے, اپنے نبی سے یہ محبت کرو. کامیابی چاہتے ہو, جنت چاہتے ہو, تو یہ محبت اپنے نبی سے ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. ہوا یہ کہ اللہ نے نبی کے اس مایانہ ساتھی اور جذبے شہادت کو دیکھ کر کے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سے ایک بڑا پیشانی جو ہے پسینے کا ریلا نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر گرتا ہے. اب جب گرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق پسینے میں شرابور ہے, ترس سے کرار ہے. ہوا کیا؟ پوچھا کیا ہوا ابوبکر بتاؤ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا بتاؤں یا رسول اللہ, سانپ نکل رہا تھا, سوراخ سے میں نے پیر لگا دیا, اس نے ڈس لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہاں, جلدی بتاؤ. جب ایڑی بتائی گئی زہر سرایت کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا پہلا معجزہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا. آپ نے اپنا تھوک لیا اور جہاں سانپ کاٹا تھا اس مقام پر اللہ کے نبی نے لگا دیا اور اللہ نے وہ منظر بتا دیا, چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وہ تھوک کے اندر اللہ نے اتنا اثر دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو ہے سانپ کا زہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا. یہ ہے معجزہ نبوی. کبھی کسی وقت انشاءاللہ صرف معجزات پر ہی گفتگو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ العزیز. مختصر یہ عزیزان محترم, وہاں سے نکلے. سراقہ ابن جوشم مطلجی پیچھا کرتا رہا جادوگر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پلٹ کر دیکھتے گھوڑا زمین میں دھس جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھوڑا زمین میں دھس رہا, مجھے بچا لیجیے, امان دے دیجیے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امان تجھے میں دیتا ہوں, میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے. دھیرے دھیرے کشاں بکشاں راستے میں جا رہے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جنگل کے اندر بیابان میں ایک جھونپڑی پڑی ہوئی ہے، کچھ بکریاں ہیں جن کے پیٹ سوکے ہوئے، تھن سوکے ہوئے، عجیب سی کشمکش میں ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں، ایک بوڑھی ضعیف خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جا کر ام معبد جن کا نام تاریخ میں ملتا ہے پوچھتے ہیں کہ ام معبد کچھ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بکریاں بھی ہیں، تھن سوکے ہوئے ہیں، کچھ نہیں مل سکتا اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بکری کو لاؤ۔ جب بکری قریب لائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس بکری کے تھن کو جب ہاتھ لگایا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ام معبد کی بکریوں میں ایسی جان ڈال دی کہ سارے کے سارے بکریوں کے تھن بھرنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نتھارتے ہیں، ایک کٹورے میں لیتے ہیں، ابوبکر کو پلاتے ہیں، ام معبد کو دیتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ام معبد تمہارے شوہر آئے تو ہمارا سلام کہنا اور ان کے جو ہے نا یہ تحفہ پیش کرنا کہ یہ دودھ اسے پی لینا۔ اور کچھ دیر کے بعد ام معبد جب گھر آتے ہیں تو عجیب سی خوشبو محسوس کرتے ہیں، گھر میں عجیب سی خوشبو آ رہی ہے گھر کے اندر۔ ابو معبد پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے؟ ام معبد کیا ہوا؟ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے اپنے گھر کے اندر؟ اللہ اکبر، ام معبد نے سارے کا سارا ماجرا معاملہ پیش کیا تو ابو معبد کہتے ہیں کہ ام معبد انہیں روک لیتی، اپنا مہمان بنا لیتی، تم نہیں جانتی وہ اللہ کا آنے والا آخری نبی ہے جو ہم سے جدا ہو کر چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی خصوصیات میں سے ہیں۔ الحمدللہ ہجرت ہوئی، میں مختصر کر کے بتانا چاہ رہا ہوں، وقت تیزی سے جا رہا ہے۔ ہجرت میں جو تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے کلومیٹر کا سفر کچھ پتا بھی ہے تم کو اس بات کا؟ آج ایک بچے سے کہا جاتا ہے ذرا چورستے کو جا کے کچھ سامان لا دو، گاڑی پوچھتا انہیں، دیو بھائی گاڑی دیو، بغیر گاڑی کے کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ پیدل چلنے کی عادت ہماری ختم ہو گئی، اتنا نحیف اور کمزور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل 500 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے جا رہے ہیں۔ آج تو راستے بنا دیے گئے، اس دور میں تو بڑی بڑی کھاڑیاں، بڑی بڑی پہاڑیاں۔ کہیں پہ جاتے ہیں نا تو مشاہدہ کرنا، راستے میں اندھے بن کے نہیں چلے جانا ایسے ہی۔ عاشق رسول مت بنو، دھوکہ ہے عاشق رسول میں، عشق میں ہی دھوکہ ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ محبت رسول کرو، یہ تمام اصول تمہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ حب رسول کرو، یہ تمام کے تمام اصول تمہیں ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جب ہم مکے سے نکل کر مدینہ جا رہے تھے تو ہم نے ایک دفعہ دن کا سفر رکھا۔ ہم نے دیکھا کہ بھئی پہاڑیاں کیسی ہیں، کھائیاں کیسی ہیں، راستے کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ایک پہاڑی ایسی اونچی اونچی، اس پہاڑی پہ سے چڑھنا پھر نیچے اترنا، پھر اس پہ سے چڑھنا پھر نیچے اترنا، اس قسم کا راستہ میرے نبی طے کر کے گئے تھے۔ موذی جانوروں کا مقابلہ میرے نبی نے کیا تھا۔ ایک دفعہ ہم نے رات کو عمرہ کیا اور رات ہی کو ہم نے مدینے کا سفر کیا کہ رات کا سفر میرے نبی کا کیسا تھا اگر دیکھتے ہیں آپ تعجب کریں گے میرے عزیزان محترم۔ جب ہم مکہ چھوڑ کر مدینے کے راستے پر آئے اور ان وادیوں سے ہم گزرتے چلے گئے، راستے سے سڑک کے کنارے، اور ان وادیوں کو جب ہم دیکھتے رہ گئے تو ہمارا دل دہلنے لگا، دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی کہ اندھیرے میں میرے نبی نے کیسے یہ راستہ طے کیا ہوگا۔ جاؤ ڈھونڈو، دیکھو کبھی ان حالات، ان واقعات کو۔ بہت جگہ کا سفر کرتے ہو نا تم، نئی نئی جگہ پکنک بنانے جاتے ہو نا تم، کبھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس پکنک پہ مجھے بھی بھیج دے، عبادت بھی ہو جائے، ریاضت بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ دعا تو کرو کبھی تم، کبھی وہاں چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، بیلجیم چلے گئے، کمانے چلے گئے، دبئی چلے گئے، کیا کرتے جا کے؟ کتنا کماتے؟ کیا کرتے؟ یہ محبت کہاں سے لاؤ گے تم؟ مدینہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی سرحد پر موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے پہنچ کر تبلیغ کی تھی، بہت سارے مسلمان لوگ ہو چکے تھے، وہ تمام کے تمام مسلمان سرحد پر کھڑے ہو کر طلع البدر علینا کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دعوت دی، اور پھر مدینے کی سرزمین پر ایک شاہانہ استقبال نبی کا ہوا، اور وقت اور حالات بدلتے رہے، اور جب آپ وہاں پہنچے ہجرت کے دوسرے سال اللہ وحدہ لا شریک لہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ بدل الکبریٰ بھی ہوئی۔
جس جنگ میں 313 مسلمان نبی کے ساتھ تھے، 1000 کا لشکر ابو جہل کے ساتھ تھا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کامیابی سے ہمکنار کیا، اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ آج معاف کرنا عزیزان محترم، تبدیلی کر لی میں نے اور آپ نے اپنے مفاد اور اپنے طریقوں سے، اپنے اصولوں سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس لیے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر دعا کر لیتے کہ اللہ ان لوگوں کا کامیابی دے دے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے مقام پر خود پہنچے، اقدام کیا، دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تم اقدام کر کے دعا کرو اللہ سے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ کچھ بھی نہیں کریں گے، بس یہاں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ پریشان ہے، پیٹ میں جو ہے بھوک بھی نہیں لگ رہی، حلق میں پانی کی پیاس بھی نہیں لگ رہی، نرم نرم گدوں پہ سونے کی عادت پڑ گئی، اے سیوں میں رہنے کی، ٹھنڈے میں رہنے کی عادت پڑ گئی، اب یہاں بیٹھ کے دعا کریں اللہ پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کبھی کی؟ دشمن سامنے لشکر جرار ہے، تھوڑی دیر میں جنگ ہونے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مچان پر ہیں، سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس وقت میں اللہ کے نبی نے احساس کیا کہ اب میری امت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے سجدے میں جا کر وہاں پر دعا کی اور کہا اللہ ایک چھوٹی سی جماعت لڑنے کے لیے آئی ہے، اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اللہ اسے آج اگر تو نہیں بچائے گا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو میدان جنگ میں بھجوا کر وہاں دعا کروانے پر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ تم نرم نرم نوالے کھا کے فجر کی نماز میں نہیں اٹھ کے کہ جب بیٹھ کے دعا مانگیں گے تمہاری دعا قبول نہیں ہونے والی ہے۔ کبھی کبھی اقدام کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے، یاد رکھو اس بات کو، خالی جملے بازی سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ وقت اور حالات بدل گئے، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر دشمن سے بات کرنے کا وقت ہے، سینے کو پھلا کر بات کرنے کا وقت ہے، آواز میں تلخی لا کر بات کرنے کا وقت ہے، ہاتھ اور پیر سے بھی بات کرنے کا وقت ہے۔ یاد رکھ لو حالات بدل چکے ہیں۔ تم آرام سے نوالے کھا کھا کے اگر زندگی گزارو گے تمہارا کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے ہماری دعائیں رائگاں جا رہی ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہماری۔ خیر، تو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بعد پھر میدان احد میں کامیابی، خیبر میں کامیابی، تبوک میں کامیابی، یہ کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بادشاہوں کو جو ہے خطوط لکھتے رہے۔ 8 سال کا عرصہ گزرا، 8 یا 9 سال کا عرصہ گزرا، بیچ میں صلح حدیبیہ بھی ہو گئی، اللہ کے نبی نے معاہدہ بھی کر لیا، اس میں بھی اللہ نے کامیابی دے دی، دشمن کو اللہ نے زیر کر دیا۔ اب حج کے ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور حجۃ الوداع آپ کرتے ہیں، آخری حج۔ اور جب آخری حج ہوا 1 لاکھ کم و بیش 44,000 یا 40,000 صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ موجود ہے۔ حج کے انتظامات ہوئے اور حج کے تمام ارکان مکمل ہوئے۔ جبل رحمت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اور بہترین خطبہ دیا۔ اس خطبے میں بتا دیا کہ نہ گولے کو کارے پر فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ کسی کو جو ہے نہ امیر کو غریب پر فوقیت ہے، نہ غریب کو امیر پر فوقیت ہے، نہ عرب کو عجم پر فوقیت ہے، نہ عجم کو عرب پر فوقیت ہے۔ تمام اصول اور ضوابط عورتوں اور مردوں کے تعلق سے مساوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کی، اس کو ہم نے پسے پشت پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، اپنی نفسانی خواہشات کے تلے دفن کر دیا۔ روز کمانا یاد ہے، روز پیسے جمع کرنا یاد ہے، روز کھانا کھانا یاد ہے، روز بیوی کی فرمائش مکمل کرنا یاد ہے، زمین اور پلاٹاں خریدنا یاد ہے، گاڑیاں بیچنا خریدنا یاد ہے، بچوں کو پڑھانا یاد ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کا اتنا اہم ترین فریضہ جو اس امت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر کھڑے ہو کر ایک ذمہ داری اس امت کو دی تھی، وہ فریضے کو آج میں نے اور آپ نے پورا نہیں کیا، جس کی بنیاد پر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دنیا کی اول قوم کو اٹھا کر دوسرے نمبر پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ عیسائی نمبر 1 ہے مذہب کے اندر، یاد رکھ لو اس بات کو۔ شرم سے مر جانا، ہم لوگا ڈوب کے مر جانا۔ ہمارے پاس قرآن رہتے ہوئے ان کے پاس انجیل بھی نہیں ہے کیا؟
بائبل کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیا، اپنے قانون کو بنا لیا، لیکن اللہ نے ان کی محنت کی بنیاد پر ان کو نمبر 1 کر دیا۔ آج اس قانون کو میں نے تاخشین میں بند کر رکھ دیا، قسم کھانے، دکان اور تجارت گھر کی جو ہے نا برکت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ نے کہا کہ تم 2 نمبر ہی ہو، 2 نمبر پہ لا دیا۔ ابھی بھی وقت ہے، اٹھو، اس کا استعمال کرو، اس کا استعمال کرو، ہتھیار کے طور پر کرو اس کا استعمال۔ گھس جاؤ لوگوں کے درمیان میں، بتا دو قرآن کے پیغام کو۔ یہی پیغام میرے آقا نے دیا تھا۔ آخری بات کہی تھی میرے آقا نے اس خطبے کے اندر، کہا تھا کہ اے لوگو، جتنے حاضر ہیں نا یہاں پر، سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک ہم حاضر ہیں، لبیک، بولو کیا کرنا ہے؟ کہا جتنے حاضر ہیں ابھی کا ابھی میں، جتنے یہاں پر غائب لوگ ہیں نہیں معلوم ان کو، ملکوں میں، دور دراز میں، قصبوں میں، علاقوں میں، جن تک ہماری بات نہیں پہنچی ہے، جاؤ اور ان تک ہماری بات کو پہنچا دو، ذمہ داری ہے تمہارے اوپر یہ۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ ارے 2 دن کی بچی ہے نا، اللہ کے نبی ذرا دودھ کا خرچہ دے کے آتا ہوں اس کا، ایسا بولے؟ نہیں بہت دن سے بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ذرا دیکھ لے کے آتا ہوں، پھر کب ملنا ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ذرا کھانے پینے کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ نہیں، ماں باپ ذرا بیمار ہے، وہیں یاد آتے اطاعت۔ اسلام کا کام بولتے ہیں ماں باپ کی اطاعت یاد آتے لوگوں کو، ہمیشہ نافرمانی۔ اسلام بولتے ہیں ماں باپ، امی نہیں چاہ رہے تھے، ابا نہیں چاہ رہے تھے، فلانا نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام نے یہ تعویلوں کو اختیار نہیں کیا، تاریخ شاہد ہے۔ صحابہ ایسا گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک صحابی کا منہ ایسا، 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 چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ اعلان سنا، ویسے ہی منہ کے بل اپنے جو ہے نا گھوڑے کو ڈال دیا، اونٹوں کو ڈال دیا، خچروں کو ڈال دیا، اور ڈھونڈنے نکل گئے لوگوں کو کہ کس قبیلے کے اندر اسلام کی بات نہیں پہنچی، آج ہم پہنچا کر کے جائیں گے۔ یہ ہے جذبہ۔ دکان یاد آتی، نوکری یاد آتی، کام یاد آتا، پیسے یاد آتے، ہے جذبہ؟ یہ نہیں ہے۔ اسی کی بنیاد پر آج ہندوستان میں 2 نمبری کے شہری بھی بنا دیے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ احساس نہیں ہے تمہارے کو اس کا؟ کس کو بولتے ہیں 2 نمبر کا شہری؟ پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ، وقت نہیں ہے ابھی۔ خیر، مختصر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے اور آئے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ایک بہترین آیت کا انتخاب کیا اور اللہ کے نبی کو دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج کے دن آپ کے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، مکمل کر دیا ہے، ہم اس سے راضی بھی ہو چلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام دل نشی کو لیے ہوئے واپس آتے ہیں اور مدینے کی سرزمین پر ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ہجرت کا یہ دور بھی اب ختم ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے، اللہ اکبر، ایک جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور جا کر جب واپس آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدت کا درد ہوتا ہے، بہت شدت کا درد۔ آپ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کی طرف رواں دواں ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ عائشہ میرے سر پر ایک پٹی مضبوطی سے باندھ دے، مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لٹا دی اور سر پر پٹی کو باندھ دیا۔ یہ سفر کی 29 تاریخ کا واقعہ تھا۔ دھیرے دھیرے سفر ختم ہوا، 30 کو 1 ربیع الاول لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا ہے، انتہائی طبیعت کربناک ہو رہی ہے، جسم بخار سے تپ رہا ہے، سر کا درد کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی کے پیشانے پر ٹھنڈے پانی کے بار بار پٹیوں کو ڈالتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، 4-5 تاریخ آ گئی، اللہ کے نبی کی صحت میں کوئی جو ہے نا برتری نہیں ہو رہی ہے، کوئی صحت یابی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بگڑتے جا رہی ہے۔ 7 کا مسئلہ آ گیا، 7-8 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ تو ایسا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی طاری ہوئی، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہلانے کی کوشش کی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبش نہیں کیے۔ میں سمجھ بیٹھی کہ میرا جانا شوہر، میرا سرتاج مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھ لیا، مجھے ڈھارس بندی اور میں اطمینان سے جو نا بیٹھ گئی۔ صحابہ کا تانتا لگا ہوا ہے، کیفیت لے رہے ہیں، ہر صحابی پریشان ہے، کیا ہو رہا ہے آخر، کیسے جو نبی کے حالات ہیں، کیسے آپ کی زندگی گزر رہی ہے، کیسے آپ کی صحت ہو رہی ہے، کچھ تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ایک کیفیت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے، سوچو
ان واقعات کے اندر کتنا درس اور درد رکھا ہوا ہے، کتنی نصیحتیں رکھی ہوئی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ، میں مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کر جانے کی بھی طاقت نہیں تھی مسجد تک، آپ اٹھ کر جا نہیں سکتے تھے، آپ نے خواہش ظاہر کی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دو صحابہ سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، کیا تم انہیں لے جا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھنا، فجر کی نماز آج میں ضائع کرنے والا ہو گیا۔ مسجد میں 2-2 4-4 لوگ نظر آتے ہیں، فجر میں 8-8 آدمی نظر آتے ہیں، وہی ظہر کی نماز میں زیادہ تعداد، عشاء کی نماز میں زیادہ تعداد۔ ہمارا تو وطیرہ بن چکا ہے کہ جمعے میں سب سے زیادہ لوگاں بھر جانا۔ دیکھو بھائی، جمعے میں بھر جانا مسجد، عام مسجدوں میں تو جو ہے نا کوئی نہیں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ عائشہ مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت۔ 2 صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے کاندھے پر گردن میں ہاتھ ڈالا، دوسرے کے گردن میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنے کمزور میرے نبی ہو چکے تھے۔ وہ نبی کبھی کسی وقت میں جب مدینے کی آبادی پر دشمنوں نے حملہ کیا تھا، وہ نبی بہادر نبی جب حملہ کیا، اس وقت میں نبی نے ساری آبادی سے کہا کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، محمد ان سے نمٹنے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی جس کا نام لے کر آج جشن منایا جا رہا ہے۔ لعنت ہے ایسی قوم پر، عذاب آئے گا ضرور انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کو چلا نہیں جا رہا، دونوں کھاندوں پر ہاتھ ڈال دیے، صحابہ نے کھڑا کیا، چلنے نہیں آ رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، ہلچل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم اٹھا کے رکھنے نہیں آ رہا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ کل تک میرا نبی حجرے سے نکل کر چل کر مسجد کو جاتا تھا، لیکن آج دوسروں کے کاندھے کا سہارا بن کے جا رہا ہے، جب پیر اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، زمین پہ پیر رگڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتے ہیں۔ تمہاری جوانیوں کو کیا ہوا؟ کیا ہوا تمہاری جوانیوں کو؟ کب تک یہ دنیا دنیا کہہ کر تم مرتے رہو گے؟ ایک واقعہ میری زندگی میں سدھار کے لیے کافی ہے، ایک لمحہ میری زندگی میں سدھار کے لیے کافی ہے۔ بات بڑھتی رہی، 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ 12 ربیع الاول کا دن، صبح چاشت کا وقت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 ربیع الاول کا دن، چاشت کا وقت، صبح 9:30 10 بجے کا وقت ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ ایک طرف دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، غروب کی تاری ہے، چند لمحوں میں میرا نبی رفیق اعلیٰ سے ملنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کائنات کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ ہر صحابی پریشان ہے اپنے طور پر، کیا ہوگا آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کو کھولتے، ماں عائشہ کے چہرے پر نظر ڈالی، اشارہ کیا۔ اس میں بھی میری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اشارہ کیا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اشارے کو نبی کے سمجھ گئی اور میں نے مسواک اٹھایا اور اللہ کے نبی کو دیا۔ تو وہ نبی جو کل تک جس کی شان و شوکت بڑا عالی تھی، لیکن آج موت کے شکنجے میں جکڑ جانے والے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، اب آپ کے دندان مبارک سے آپ کو جو مسواک چبانے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے مسواک کو لیا، اپنے منہ میں ڈالا اور میں نے اس کو چبا دیا اور نرم کر کے نبی کو جب دیا تو نبی نے مسواک کو جو ہے نا چبانا شروع کیا، اور میں خوش ہو گئی اپنے طور پر کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور نبی کے تھوک کو ایک جگہ ملا دیا۔ الحمدللہ، یہ کیسی خوشیاں تھیں ان کی، ذرا غور کرو تم۔ اتنے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے قریب بلایا اور کان میں کچھ کہتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور پھر بلایا گیا تو کان جب قریب لے جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں کان میں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر اپنے چہرے کو ہٹاتی ہے نبی سے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ پہلے رونے کا مقصد کیا تھا، بعد میں ہنسنے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے رونے کا مقصد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی
ہی دیر میں بیٹی فرشتہ موت کا آئے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر کے لے جائے گا. تو میں رونے لگی کہ ابا جان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے. پھر اللہ کے نبی نے مجھے بشارت دی اور کہا بیٹی ہم تو جا رہے ہیں, ہمارے پیچھے جلدی آنے والوں میں تمہارا شمار ہے. میں جب یہ بات کو سنتی ہوں تو میں مسکرا دیتی ہوں. اللہ اکبر. آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں نا, ہیبت کھاتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو بہت ارمان باقی ہیں. پہلی بچی کی شادی نہیں ہوئی, بیٹا کما نہیں رہا ہے, گھر بنا نہیں ہے, یہ ارمان ہے ہمارے. اللہ اکبر. ہمیشہ موت کو نگاہوں کے ساتھ میں رکھو, موت کو ہمیشہ اپنے ساتھ چپکا کے رکھو, انشاءاللہ پھر دنیا میں ڈنکا تمہارا ہی بجے گا انشاءاللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, وقت وہ بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے روح کو دھیرے دھیرے پرواز کیا جانے لگا. جب ملک الموت اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے جو ہے روح کو قبض کر رہی ہے, جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے, منہ سے آواز نکل رہی ہے کرہانے کی. غور کرو میرے عزیزان محترم, موت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کو آسان کر دیا گیا, اور وہ موت ہے جو نبی کو تکلیف سے نکل رہی ہے. اللہ کے نبی کرا رہے, آواز کبھی کبھی تیز نکلتی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں نبی کے چہرے کے قریب کھڑے ہوئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا لینا. غور کرو میری اور آپ کی موت کیسی ہوگی. وقت کا نبی ہے, سرتاج ہے, امام الانبیاء ہے, رحمت للعالمین ہے, شافع محشر ہے, مالک حوض کوثر ہے, محسن انسانیت ہے. فاطمہ رضی اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اللہ میرے باپ کی موت کو آسان کر دے, ان کی تکلیف کو دور فرما دے, ان کی کراہٹ کو میں برداشت نہیں کر سکتی. اللہ یہ نبی کی موت ہے. 12 ربیع الاول کا دن کیا گزری ہوگی اس گھرانے پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لی اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ زمین پر گر گیا. اب جبرائیل کا آنا بند ہو گیا, قرآن کا نزول ہونا بند ہو گیا, رحمت کا آنا بند ہو گیا, اچھی باتوں کا پھیلنا بند ہو گیا. لوگ کیسی آواز کون سنے گا؟ نبی کی جو ہے نا باتیں بتایا کرتے تھے, صحابہ کرام بلکنے لگے, پریشان ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے صحابہ کرام کو کہ کیسی اب ہماری زندگی گزرے گی, کیسے ہمارے حالات گزریں گے, کیا ہوگا. اب جبرائیل نہیں آئے گا, اب قرآن کا نزول نہیں ہوگا, یہ رسیلی آواز ہمارے کان زندگی پر سننے کے لیے ترس جائیں گے. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کا دن تھا, نبی کے گھر میں غم کا ماحول تھا, صحابہ کرام پریشان تھے. ایک طرف دیکھا گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی آ رہے ہیں, ایک طرف دیکھا گیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار کو سونتا ہوا پکڑا ہوا مدینے کی مسجد کے صحن کے اندر ٹہل رہا ہے اور آواز نکال رہے ہیں ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی اگر میرے سامنے یہ بات اگر کرے کہ محمد نے انتقال کر لیا ہے, میں اس کے دھڑ سے سر کو جدا کر دوں گا. کوئی یہ الفاظ نہیں بولے گا. ابوبکر صدیق آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کر سنائے, جس میں یہی بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور رسول آئے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رسول تھے, یہ شہید ہو جائیں یا مر جائیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتا تھا وہ پھر جائے, جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا. جب یہ آیت کا خلاصہ رکھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو جب عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ابھی اس آیت کا نزول ہوا, آپ نے تلوار کو نام میں ڈالیا, لیکن لوگوں نے ایک منظر کو دیکھا. اللہ اکبر. یہ محبت پیدا کرو میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, یہ محبت پیدا کرو میرے بزرگوں, یہ محبت پیدا کرو میرے بھائیوں, یہ محبت پیدا کرو میری ماؤں بہنوں, یہ محبت پیدا کرو اسلام کی ماؤں بہنوں کہ بلال کی محبت کیسی تھی. کہ لوگوں نے بلال کو دیکھا کہ دیوار سے ٹیک لگایا ہوا کھڑا ہوا, ستون ہے, مجسمہ, ہلتا نہیں, آنکھ کھولتا نہیں, دیکھتا نہیں, ذرا سی بھی جسم میں حرکت نہیں ہے. ایک مجسمہ ہے جو دیوار کو ٹیک لایا ہوا, صدمے کا شکار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہل رہا نہیں ہے. لوگ بار بار دیکھ رہے ماجرا کیا ہے. اللہ اکبر. ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ ظہر کی نماز کے لیے اذان دینے کا موقع آ گیا. جب ظہر کی اذان دینے کا موقع آیا تو لوگوں نے آ کر اصرار کیا, بلال اذان نہیں دو گے, آج اذان دو, ظہر کی نماز کا وقت ہے. بلال کہتے ہیں کہ کیسے اذان دوں. اب بلال کی آواز نبی کے لیے نکلنے والی تھی, اب یہ آواز تو بند ہو گئی.
بلال زینو کو اصرار کیا گیا. بلال زینو جس ٹیلے پر کھڑے ہو کر اذان دیتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے, جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو اشارہ کہہ کے نبی کی طرف بتایا کرتے تھے. محبت تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا, حسب روایت میری انگلی اٹھی اس خالی جگہ پر جہاں میرے آقا بیٹھا کرتے تھے. جیسے ہی میری انگلی اٹھی, جب میرے نبی مجھے نظر نہیں آئے, ایک غشی سی تاری ہوئی, میرے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا. 12 ربیع الاول کا دن, اور لوگ کہتے ہیں اب یہاں پر نبی کی وفات ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ میں ایک عجیب سا ماحول, دشمن جشن اور خوشی منانے لگا, منافقین جشن منانے لگے. آج نام نبی کا لے کر جشن منانے والوں, تمہارا شمار کس کے ساتھ ہوگا اندازہ کرنا اس بات کو. جشن کس نے منایا تھا اس وقت میں؟ یہودیوں نے, عیسائیوں نے, منافقین نے, مشرکین نے جشن منایا, اور کہا کہ چلو اب ان کی قوم کا بڑا لیڈر ختم, اب یہ قوم کو قبضہ کرنا آسان ہو گیا. مختصر بات یہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول ہے. علامہ سید سلیمان منصور پوری نے 9 ربیع الاول کو تاریخ پیدائش بتایا. محمود پاشا فلکی, مصر کی سرزمین کا فلکیات پر نظر رکھنے والا سائنٹسٹ, انہوں نے پورے حالات کا جائزہ لے کر بتا دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول. بہت ساری روایت ہے. الرحیق المختوم کے مصنف نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول اور پھر وفات 12 ربیع الاول. اچھا چلو ٹھیک ہے, بات اگر آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, یہ سارے کے سارے وہابیوں کے مولوی ہیں. الحمدللہ وہابی اللہ والے کو بولا جاتا ہے, جیسا عبداللہ بولا جاتا ہے. عبداللہ کا خلاصہ وہابیت میں تبدیل ہوتا ہے. جو عبداللہ ہوتا ہے وہ وہابی ہوتا ہے. اب وہ تسلیم کر لے جو وہابی نہیں کہلاتے, ان کا شمار کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ ہم تو فخر سے کہیں گے وہابی, وہاب کے ماننے والے ہیں ہم تو فخر سے کہیں گے پکوڑا پکڑ کے رہنے والا. ہمارا شمار بھگوڑوں میں نہیں ہے, کبھی اس کو پکڑ لیا کبھی اس کو پکڑ لیا. جس کا شمار بھگوڑوں میں ہے وہ بھگوڑوں میں کر لے. ہم تو فخر سے کہیں گے ہم پکوڑے ہیں الحمدللہ. ہر چیز کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں اللہ کے کرم سے. غرض چلو ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہہ دیا کہ 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول ہے نبی کی تاریخ پیدائش, تو کہا گیا کہ نہیں, پیدائش کا بھی دن وہی ہے, مرنے کا بھی دن وہی ہے, وفات کا دن بھی وہی ہے. ارے ذلیل انسان, اگر پیدائش کا دن بھی وہی ہے, مرنے کا دن بھی وہی ہے, تو تاریخ اور وقت تو الگ الگ ہوگا نا. پیدائش صبح کے وقت میں ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور وفات چاشت کے ٹائم پہ ہوئی. اگر جشن منانا ہے تو فجر کی نماز میں اٹھ کے منا, فجر کی نماز کے بعد پھر غم منا لے. یہ نہیں ہو سکتا. جشن منائیں گے. آؤ ان کے استاد کی بھی بات رکھو آپ کے سامنے, فتاوی رضویہ. میں نے اس کتاب سے بہت ساری باتیں میرے ایسے پچھلے کئی جمعوں میں رکھا ہوں, جس نے بہت بڑی نبی کی شان میں بھی گستاخی کی, معائشہ کے شان میں بھی گستاخی کی, اور اولیاء کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی. میں نے رکھا ہے, لیکن یہ بات چونکہ ان کے استاد محترم نے ہی رکھی ہے, جس کو آج کل یہ لوگ امام اہل سنت کے نام سے جانتے ہیں, احمد رضا خان بریلوی, جس نے کتاب لکھی فتاوی رضویہ. پڑھنا دوست, معلومات کرنا, ڈھونڈنا. یہ چھوڑو ان کی زندگیاں جھانکنا, ان کا کچھ آگے ڈال دیے, ان کا کچھ آگے ڈال دیے. افسوس, صد افسوس ہے. وہ پڑھو جس کا تمہیں جو نا یقین ہو, جو وہ پڑھو جس کے ذریعے سے جو ہے اسلام کی تشہیر ہو سکتی ہے, وہ پڑھو جس کے ذریعے سے تم اسلام کا سر بلند کر سکتے ہو. اس فتاوی رضویہ کے اندر احمد رضا خان بریلوی نے بہترین بات لکھی اور لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول. اب یہ کون بولے بھائی؟ سعودی کے کون عالم صاحب بولے کیا؟ ہمارے کوئی مفتی صاحب فتوا دیے؟ نہیں نا. تمہارے اہل سنت کے جس کو تم مانتے ہو
ان کا فتویٰ ہے یہ. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، علم حاصل کیجئے. میں نے مختصر بہت مختصر کر کے نبی کی سیرت کو ایک جگہ کوشش کرنے کی کوشش. میں نے وعدہ کیا تھا 10 بجے کا، لیکن 10:20 ہو گئے. یہاں پر ایک آخری میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کر کے اپنی بات کو میں 5-7 منٹ میں ختم کر دوں انشاءاللہ. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ورنگل کی سرزمین پر ایک جاہل، ان پڑھ یا ایک جوکر، نعوذ باللہ، اس کا تعاقب کرنا ہمیں ضروری ہے. اس لیے کہ بات میری اور آپ کی شان یا میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی عزت تک اگر ہوتی تو ہم جو ہے نا برداشت بھی کر لیتے. بات نبی کی سیرت کی ہے، بات نبی کی شخصیت کی ہے، بات نبی کی سنت کی ہے، بات نبی کی اہمیت کی ہے. اور ان باتوں کو لے کر ظالم مذاق بنا رہا ہے جس کا نام ہے جوکر احمد نقشبندی. جوکر احمد نقشبندی ورنگل کی سرزمین پر جلسہ میلاد النبی کہہ کے نہ حدیث سناتا، نہ نبی کے واقعات سناتا، نہ کچھ سناتا، بلکہ بیٹھنے والوں کو انٹرٹینمنٹ کراتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ منا رہے تھے پتہ نہیں جھوٹ کہاں سے لاتا ہے. اللہ نے کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. کہتا ہے کہ جو ہے ارے بھائی اتنے، ایک مولوی صاحب مل کے کوئی وہابیوں کے بول دیا اس کو کہ بھائی ارے اتنے لاکھ روپے کئی کو خرچہ کر رہے ہیں بھائی، اس سے غریب بچیوں کی شادیاں ہوتے تھے. تو اس کو لا کے بول رہا ہے اب بھی یاد آئے ان کو غریب بچیوں کے شادیاں کرنا، میلاد نہیں منانا، نبی کے شادیاں کرنا. اب بیچ معلوم ہوا ارے حولے اہل حدیثوں کے رفائی اور فلاحی کام کتنے ہیں، تو اگر سننے بیٹھا نہ تو بھی لین میں ڈھر کے لے لیتا ہمارے سے. اور ہم کسی کو ناراض بھی نہیں کرتے بیٹے. ہر پھٹی چڈی کو دینا ہمارے فریضے میں لکھا ہوا ہے. تو بھی پھٹی چڈی ہے. یہ قوم کو اکسانا بند کرنا بابو. غرض کہنے کا مقصد یہ کہہ رہا ہے کہ اب یاد آیا اب غریب بچوں کی شادی کرنا. بالکل یاد آیا. آدمی کو جب مار لگتا نا تو جبھی دوا کا مشورہ دیتے. ہولے بخار آیا تو دوا کھاؤ بول کے مشورہ دیتے. صحت مند بندے کو دوا کا مشورہ کہیں کو دیتے نہیں دیتے نا. تم غلطی کر رہے ہیں تو تم کو سدھارو بول کے بول رہے ہیں. آپ بولتا کہ جو ہے نا مولوی صاحب کے گھر میں جو ہے نا اگر ہم جا کے دیکھیں، الحمدللہ مولوی صاحبوں کے گھروں میں سب نہیں رہتا جتنے جھوٹے باتاں کر رہا کہ مولوی صاحبوں کے گھروں میں کہتے جو ہے 1 لاکھ کی ٹی وی لگی ہوئی رہتی. کہتے رہتی مولوی صاحبوں کے گھروں میں. ان کی تنخواہ بیچاروں کے رہتے 10-15 ہزار روپے. کرائے کا گھر رہتا، بچوں کو جوروں کو پالنا رہتا. ہم لوگ سب سے غریب طبقہ اماموں کا بنا دیے. اور بول رہا کہ جو ہے امام صاحب کے گھر میں 1 لاکھ کی جو ہے نا ٹی وی رہتی، سیکنڈ ہینڈ میں بیچو 25,000 آتے. مل صاحب کے بیٹے کے ساتھ 200 سی سی کی پلسر رہتی. بولنے کے بات نہ ہے یہ. ہاں میلاد النبی کا جلسہ ہے یہ. اور سامنے بیٹھنے والے ارے جیسا راجا ویسی پرجا. وہ جاہلوں کو کیا معلوم، سامنے بیٹھنے والوں کو انہیں بیٹھ رہا جوگاں سنا رہا. اور بعضو کہتے انہوں جو ہے نا اب کیا نام لے ان کا سمجھ میں نہیں آتا. بولے تو پھر ہم بولے بول کے ہمارا نام آ جاتا. بہت منہ میں زبان ہے ہمارے کو چھیڑ لو نہ کو اللہ کے واسطے. جتنا لحاظ کرنا ہے کر لیں گے. دنیا میں معاملات میں کیا بولنا ہے بول لینا. اسلام کو لے کے، نبی کو لے کے، نبی کے طریقے کو لے کے کوئی بھی اگر بولیں گا آج کے بعد، پھر یاد رکھو اس کا مکمل تعاقب بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. برابر کریں گے انشاءاللہ. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، کہتے نبی مولویوں کے گھروں میں یہ سارے چیزیں ہوتے، ان کو پہلے لا کے بازار میں بیچ دینا. ان کے گھر سے پیسے نکل رہے ہیں. اب ہم کو دینا اس میں. تمہاری اوقاتیج کیا ہے دینے کی؟ حولے تمہاری اوقاتیج کیا ہے دینے کی؟ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے ایسے لوگوں کا بھی تعاقب کرنا ہے. اور نبی کی سیرت مبارکہ کو ہر گھر میں، ہر قبیلے میں، ہر قصبے میں، ہر محلے میں، ہر شخص کے پاس پہنچنا ہے، پہنچانا ہے. میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی جرت اور کوشش کی. اس کا حق تو جو ہے کوئی بھی اتنا جلدی آسانی سے حق نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ 4 نکات پر گفتگو کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں نے صرف وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جس کے ذریعے سے ہم کو جو ہے نا کچھ سدھرنے کا موقع مل سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے طریقوں کو لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو کچھ بھی کمیاں کوتاہیاں اسے دور فرمائے. یا اللہ جو نبی کا نام لے کر معاشرے میں مذاق بنا
بنا رہے ہیں پاک پروردگار تو ان کا معاشرے میں مذاق بنا کر گھما دے میرے پاک پروردگار. ان کے لیے ہدایت اگر بہتر ہے تو ہدایت دے دے, اگر ہدایت ان کے لیے بہتر نہیں ہے تو ان کو معاشرے میں ذلیل و خوار کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ نمازوں کا پابند بنا, یا اللہ قرآن کا پابند بنا, بالخصوص فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھرنے والا بنا میرے پاک پروردگار. نبی پر درود پاک پڑھنے والا بنا میرے پاک پروردگار. زبان کو تیرے ذکر سے تر رکھنے والا بنا دے اللہ. اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے والا بنا دے اللہ. ہمارے سینوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے میرے اللہ. آپس کی رنجشوں کو ختم فرما دے اللہ. دشمنان اسلام کو تباہ برباد کر دے میرے اللہ. آسام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ. آسام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ. آسام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ. یو پی کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ. جتنے علماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے اللہ ان کی رہائی کا ذریعہ بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جتنے قاتل ہیں میرے پاک پروردگار ان قاتلوں کو, ان زانیوں کو کیفر و کردار تک پہنچا دے میرے پاک پروردگار. یہ ملک امن کا گہوارہ تھا, ہے اور رہے گا میرے غفور رحیم. لیکن اللہ ہمارے علماؤں میں ایسی صلاحیت عطا فرما, ہمارے داعیوں میں ایسی صلاحیت عطا فرما, ہمارے خطیبوں میں ایسی صلاحیت عطا فرما کہ وہ کھول کھول کر اسلامی تعلیمات کو ساری برادران وطن تک رہنے کی جو ہے نا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اپنے رحم, اپنے فضل, اپنے کرم سے جو ہے نا ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.